ہے اور اس کا جو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، پھر ہم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، خدارا بیٹھ جائیں۔ صحابہ حضور کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر چڑیا بھی ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ اتنے پرسکون انداز میں بیٹھتے تھے کہ چڑیا بھی نہیں ہوتی۔ جتنے بھی لوگ ادھر ادھر ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ ان سے کہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس کی قدر کر لیں۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے۔ واقعاً ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے ان کی علمی گہرائی، ہم وہاں تک سوچ نہیں سکتے جو ان کا روحانی مقام ہے، جو ان کی خدمات ہے۔ روحانی اعتبار سے، دلوں کو بدلنے کے اعتبار سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے حضرت کی باتوں کو سن کر اور الفرقان کے ذریعے سے جو ان کی ادارت میں 40 تقریباً 45 سال سے اور ان کے والد صاحب نے ان کو شروع کیا تھا تو 90 سال سے وہ رسالہ نکل رہا ہے، اور حضرت والا اپنی اداریوں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے جو لوگوں کو آگاہیاں دیتے ہیں، جو رہنمائیاں دیتے ہیں، ان رہنمائیوں کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی حضرت کے بیانات سے، خطابات سے، جو وہ صحت کی کمزوری اور انتہائی نازک حالت کے باوجود جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ایک درد دل لے کر اپنا غم لوگوں کے پاس رکھ رہے ہیں اور لوگوں سے بڑی محبت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام کو سمجھ لو، اسلام کو اپنا لو، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ لوگوں کو، ہر طبقے کو اس کی اپنی زبان میں سمجھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ تو اگر واقعاً ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئے ہیں تو ہم اپنی طرف دکھائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ جو حضرت کی علمی خدمات ہے، حضرت نے اس طرح کے افراد تیار کرنے کے لیے جو ادارے قائم کیے ہیں کہ جن کے اندر قرآن و حدیث کا گہرا فہم ہو، جو قرآن و حدیث کو، اسلام کو، شریعت کو مکمل بصیرت کے ساتھ سمجھے، گہرائی کے ساتھ سمجھے، اور پھر زمانے کی زبان میں نوجوان نسل اور نئی نسل کے ذہنوں میں جو الجھنے ہیں، جو نفسیاتی الجھنے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں حالات کی وجہ سے، زمانے کی کروٹ کی وجہ سے، مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق اسلامی احکامات کے بارے میں، وہ ان تمام سوالوں کے جوابات بڑے سادہ لفظوں میں ان کی عقل کی سطح کو سامنے رکھ کر اس انداز میں دیتے ہیں کہ تمام اشکالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، تمام سوالوں کے جوابات ان کو مل جاتے ہیں، اور پھر جن کے ذہنوں میں سوالات تھے وہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کی خدمات، تو حضرت نے اس کے لیے ادارے میں قائم کیے تاکہ اس طرح کے افراد تیار ہوں، اس طرح کا تعلیمی نظام قائم کیا، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو حضرت نے اپنے ادارے میں جو نیرل مہاراشٹر جو ممبئی کے بالکل قریب ہے، ممبئی اور پونے کے راستے میں، وہاں جو حضرت نے اس زمانے کے اعتبار سے تعلیمی نظام قائم کیا، میں اس کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2016 میں جب اس ادارے کا پروگرام ہوا اور وہاں کے طلبہ نے اپنا جو کچھ پڑھا تھا اس کا کچھ حصہ پیش کیا، تو ندوۃ العلماء، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمل حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی دامت برکاتہم العالیہ بھی اس میں شریک تھے، صدر تھے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تعلیم کے مجدد ہیں۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے تعلیمی طور پر، تعلیمی میدان میں کس طرح کا نظام تعلیم ہونا چاہیے، کس طرح کے افراد تعلیم سے تیار ہونے چاہیے، حضرت والا نے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا نظام کھڑا کیا۔
مستورات ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، خصوصاً کالجز کی طالبات، ان کو جب مخاطب بناتے ہیں تو وہ ہچکیاں لے لے کر روتی ہیں اور وہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوتی ہیں، اور یوں کہیے کہ مکمل طور سے گویا کہ وہ اسلام سے دور تھی اور اسلام میں آ جاتی ہے۔ حضرت نے اسلام کی ترجمانی UNO میں کی اور ان کی زبان میں کی، اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ دنیا سے غربت ختم کرنے کے لیے آپ کی باتیں سن کر یہ لگا کہ اسلام سے بہتر نظام غربت کو ختم کرنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ حضرت نے امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں خطابات کیے کہ جس کے بعد لوگوں نے سن کر یہ کہا، خواتین نے سن کر یہ کہا کہ ہم نے اس سے پہلے اسلام کا یہ تعارف نہیں سنا۔ تو حضرت کو جو گہرائی حاصل ہے علمی اعتبار سے، جو اس زمانے کی زبان پر گرفت ہے، ہر طبقے کے لحاظ سے جو مخاطب بنانے کا لب و لہجہ ہے، وہ میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا بلا مبالغہ۔ اسی طریقے سے جو تزکیہ اور نفوس تصوف کا کام ہے، دلوں کو بدلنے کا، اصلاح کا، حضرت والا سے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت کے پاس علم، عشق، عقل، عمل، ان تمام کا مجموعہ گویا کہ جامع شخصیت، اور اگر میں یہ کہوں یہ تنہا جو ذات ہے ایک بہت بڑی انجمن۔ ہم اس نعمت کو اپنے لیے غنیمت جان لیں۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ غنیمت جان لیں کہ ہمارے بھلائے بغیر اتنی بڑی ہستی، عالمی ہستی، اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں اگر آج عالم اسلام کی 5-10 ہستیوں کی فہرست بنائی جائے تو وہ فہرست حضرت والا کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی ہستی اگر ہمارے یہاں پہنچی تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ان کے دردِ دل کو سنیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ بس میں انہی باتوں پر بلکہ آپ سے گزارش کر کے اور حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہمیں اسلام سمجھا دے اور اپنا جو درد دل لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، وہ پیغام ہمیں سنا دے۔ بس میں اس سرزمین کی طرف سے حضرت والا کے استقبال میں یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ اے عرض وطن سر اونچا کر اور دیکھ وہ مہماں آئے ہیں۔ اے عرض وطن سر اونچا کر اور دیکھ وہ مہماں آئے ہیں، ملت کے بہیخواں آئے ہیں، امت کے نگہباں آئے ہیں۔ کوثر سے دھلے الفاظ میں تو ان کا تعارف پیش کروں، زمزم سے زبان کو دھو لاؤں، سرچشمہ عرفاں آئے ہیں۔ رومی کی آبا، رازی کی قبا، دستار غزالی کی سچ دھج، رومی کی آبا، رازی کی قبا، دستار غزالی کی سچ دھج، ڈالے ہوئے اپنے کندھوں پر بوذر و سلمہ آئے ہیں۔ ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں، مجھے بہت حیرت ہے اور بڑی شکایت ہے کہ ہم اب بھی کھڑے ہیں۔ واقعتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج بھی ایک روایتی جلسے میں گویا شریک ہونے آئے ہیں۔ یہ بہت مناقضے کی بات ہے، بالکل کوئی شخص کہیں پر کھڑا نہ ہو۔ میں حضرت والا سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ اپنا درد دل ہمارے سامنے رکھ دیں۔